اللہ رب العزت نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ہر شان میں وہ بلندی عطا فرمائی تھی، وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ مولا مشکل کشا کے مقامات کے آگے بلندی بھی شرمایا کرتی تھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی اور اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا کو سلایا، سرکار نے فرمایا علی ہمارے پاس مکے کے کافروں کی کچھ امانتیں ہیں، ہم اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ رہے ہیں اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے مکے والوں کی امانتیں ان تک پہنچانی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہیں کافر، ہیں جان کے دشمن، ہیں اسلام کے دشمن، اور سرکار ان کی امانتیں علی شیر خدا کے ذمے لگا کے جا رہے ہیں کہ ان کو ان کی امانتیں واپس پہنچانا۔ اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جن کی شرارتوں کی وجہ سے سرکار شہر مکہ چھوڑ رہے ہیں انہی کی امانتیں علی کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امانت پر پہرا دینا سکھایا ہے۔ فرمایا ہم جا رہے ہیں لیکن ان کی امانتیں تمہارے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اور جس رات علی شیر خدا بستر محبوب پر آرام فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی امانتیں صبح دے کر بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا امانتیں دینا اور واپس ہمارے پاس مدینے آ جانا۔ علی شیر خدا بڑے اطمینان اور طمانینت والی نیند بستر محبوب پر سوئے۔ علی باہر 40 کافر جان کے دشمن ہیں، قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے کھڑے ہیں، اور اس حالت کے اندر سرکار کے بستر پہ اتنی اطمینان کی نیند، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ علی فرماتے ہیں کہ علی کو زندگی میں کسی لمحے موت تو آ سکتی ہے لیکن آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ علی کو یقین ہے علی سوئے گا، صبح اٹھے گا، امانتیں دے گا اور واپس مدینے سرکار سے ملے گا، کیونکہ خود سرکار نے جو فرمایا علی سو جانا پھر اٹھ جانا، امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ نظام کائنات دائیں کا بائیں ہو سکتا ہے، زبان رسالت مآب سے نکلے ہوئے جملوں میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اب جب حضرت علی شیر خدا حضور کے بستر پہ آرام فرمائے، مالک کائنات نے جبرائیل اور میکائیل کو بلا کر فرمایا جبرائیل تم بتاؤ میکائیل سے کتنا پیار کرتے ہو؟ کہا مالک میکائیل سے مجھے بڑا پیار ہے۔ یہی سوال میکائیل سے کیا گیا، کہا جان سے بھی زیادہ پیار ہے؟ کہا اگر جبرائیل کی زندگی تجھے دے دی جائے اور میکائیل تیری زندگی جبرائیل کو دے دی جائے تو کیا تمہیں منظور ہے؟ دونوں نے یہ جواب دیا مالک زندگی تو ہم سب کو اپنی ہی پیاری ہے، ایک کی زندگی دوسری کو ہم نہیں دے سکتے۔ تو سرکار مالک کائنات نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کے بستر پر جا کے اس علی کی زیارت کرو جس نے اپنی جان بھی محمد کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ جبرائیل کو فرمایا سرہانے کھڑے ہو جاؤ علی کے، میکائیل مصطفیٰ کے ویر علی کے پاؤں کی طرف کھڑا کر دیا گیا،
کہا ساری رات پہرا دو تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے مرتضیٰ وہ ہے جو جان بچانے والا نہیں ہے بلکہ ہجرت کی رات مصطفیٰ پہ جان کو لٹانے والا ہے۔ اور علی شیر خدا نے ہجرت کی رات سرکار کے بستر پر پہرا دیتے ہوئے جو لفظ کہے، عرب جب کسی پر رشک کرتے ہوئے جملے بولتے ہیں، جب کسی پر محبت کے جملے بولتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بخ بخ۔ تو جبرائیل کہنے لگے بخ بخ یا علی، واہ واہ علی، تجھ پر قربان جاؤں، زمانے کو اپنی زندگی پیاری ہے، تجھے جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ کی ذات پیاری ہے۔ توجہ حضرات، نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا علی ہجرت کی رات تم نے جو ہمارے بستر پر رہ کر پہرا دیا ہے، عرش والا بھی تیرے پہرے پہ فخر کر رہا ہے، فرشتے بھی تیرے پہرے پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے یہ ڈیوٹی لگا دی، جب بھی علی میدان میں جائے، جب بھی نبی پاک کی عزت اور ناموس پر قربان ہونے کے لیے، پہرا دینے کے لیے میدان میں اترے، جبرائیل علی کے دائیں لڑا کرتے تھے، میکائیل علی کے بائیں لڑا کرتے تھے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے جو مصطفیٰ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا کرتے ہیں، پھر وہ اکیلے نہیں رہتے، عرش والا فرشتوں سے ان کی پہرا داری کروایا کرتا ہے۔ امانت کس چیز کا نام ہے؟ آج تو مسلم معاشرے کے اندر مسلمان کی امانت کا خائن ہے، بھائی کی امانت کا خائن ہے، اس چکر میں ہے کہ کسی طرح اس کا مال غصب ہو جائے، میرے قبضے میں آ جائے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، کلمہ پڑھنے والے، وظیفے پڑھنے والے، کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والے، میلاد شریف کا لنگر پکانے والے، مولا مشکل کشا پہ کے نام پر وجد کرنے والے، اور اس نبی کے امتی جو نبی صادق اور امین ہے، توجہ حضرات، وہ نبی جو صادق اور امین ہے، اس محبوب کے غلام، سچے نبی کے غلام اتنے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں؟ امانتوں کا پہرا دینے والے مصطفیٰ کے غلام خائن اور خیانت والے ہو سکتے ہیں؟ خدا را اپنے اندر شعور کو پیدا کریں۔ مولا مشکل کی شاہ کی ڈیوٹی سرکار نے ہجرت کی رات کافروں کی امانتیں واپس کرنے پہ لگائی تھی، اور تو اور میں اگر اپنی امانت کسی ڈاکو اور چور کے ہاتھ لگا دیں، ختم نبوت کے ڈاکو کے ہاتھ لگا دیں، ناموس رسالت کے غدار کے ہاتھ لگا دیں، پیر میر علی شاہ کی کتاب سیف چشتیائی پر پابندی لگانے والے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے سربراہ اور سردار کے ہاتھ لگا دیں، قبر میں علی اور نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی نے تو علی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ امانتیں واپس کر کے آنا، اور مجھ سے اور آپ سے اپنی امانت بھی سنبھالی نہ گئی۔ 8 فروری کو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی صف میں کھڑے نہیں ہونا، ناموس رسالت کے غداروں کی صف میں کھڑے نہ ہونا، 11ویں والے پیر کا لنگر کھانے والوں، غنیت الطالبین پہ پابندی لگانے والوں کی صف میں کھڑے نہ ہونا، نبی پاک کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہونا، تاکہ قبر میں بھی سرخرو ہو جاؤ اور حشر کے میدان میں بھی سرخرو ہو جاؤ۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کتنا تھا، ایک روایت۔ پھر آگے چل کے مولا کائنات نے اپنی خلافت میں مسلمانوں کے امور پہ پہرا کیسے دیا، ڈیوٹی کیسے دی۔ چائے کی پیالی پہ بکنے والوں، بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والوں، گلی اور نالی کے جھوٹے وعدوں پہ بکنے والوں، گیس اور بجلی کے میٹروں پہ بکنے والوں، یا پھر علی کا نام نہ لینا،
اگر نام لیتے ہو تو کام بھی وہی کرنا جو میرے مولا علی نے کیا ہے۔ تعجب مجھے اس بات پہ ہوتا ہے، ہماری تقریریں سن کر واہ واہ بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، حضرت صاحب کیا آپ نے خوبصورت بات کہی، اور پھر انہی بریانی فروشوں کی محفلوں پہ جا کے، انہی کی کرسیوں پہ جا کے ان کے مجمع بڑھاتے ہیں، یا پھر نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ، یا اپنے اندر سے دوسرا دل نکال، اس لیے کہ رب نے وجود دیا ہے مصطفیٰ کے لیے، دل دیا ہے مصطفیٰ کے لیے، اور اس دل میں محبت دی ہے مصطفیٰ کے لیے۔ مسجد میں بھی نعرہ مصطفیٰ کا ہوگا، گلی محلے میں بھی نعرہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہ میری فقط خطابت کے اور جذبات کے جملے نہ سمجھنا، یہ میری عقیدت اور حقیقت کے جملے ہیں۔ 75-76 سال گزر گئے شعور کا سودا کرتے ہوئے، ضمیر بیچتے ہوئے، جھوٹے وعدوں پر اپنا ضمیر بیچتے ہوئے ہمیں بڑا وقت گزر گیا۔ خدا کا نام ہے، اپنے آپ کو بدلو۔ آپ کی زندگی تو گزر گئی، سفید کک کھا گئے، قبر میں پہنچنے والے ہو، آنے والی نسل کے مستقبل کا سوچو۔ یہ پرانے شکاری نئے جال لے کر پھر میدان میں ہے، پرانے بیکاری نئے کاسے لے کر میدان کے اندر ہیں، جھوٹے وعدے کر کے آپ کے عقیدتوں کو بٹورنے کے لیے میدان میں ہے۔ خدا را اس کے پیچھے چلنا جہاں تمہارا ضمیر مطمئن ہو۔ میں یہ نہیں کہتا فلاں کے پیچھے چلو، فلاں کے ساتھ کھڑے ہو، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہونا جس کے ساتھ میدان معاشر میں بھی کھڑے ہونا تمہیں شرمندہ نہ کرے۔ اس کا نعرہ لگانا کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ڈاکوؤں کے نعرے لگاتا رہا، سٹامپ پیپر پہ ملک چھوڑ کر جانے والوں کے نعرے لگاتا رہا، مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہنے والوں کے نعرے لگاتا رہا، گستاخ رسول خاتون کو رہا کر کے سید زادوں پر تشدد کرنے والوں کے نعرے لگاتا رہا، سید زادیوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے نعرے لگاتا رہا۔ میں نے کہا آج مجھ جیسے نالائق اور کمزور مولوی کے خلاف باہر جا کے تبصرہ کرنا تو آسان ہے، کر لینا، تمہاری باتیں ہم برداشت بھی کر لیں گے، لیکن قبر میں اور حشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھو، نمازیں حضور کی دی ہوئی پڑھو، ذکر حضور کے نام کا کرو، اور نبی پاک کے دین کے ڈاکوؤں کی صف میں کھڑے ہو اور پھر کہو یہ مولوی ایسے ہوتے؟ اور مولوی کو لگاؤ آگ، مولوی کو پھینکو سائیڈ پہ۔ دین رسول اللہ کا ہے، نظام رسول اللہ کا ہے، سیاست میرے رسول اللہ کی ہے، حکومت ساری میرے رسول اللہ کی ہے۔ مولوی کو چھوڑ رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو، مولوی کو چھوڑ پیر میر علی شاہ کے نظام کے ساتھ کھڑا ہو، مولوی کو چھوڑ ولیوں کے نظام کے ساتھ کھڑا ہو، مولوی کو چھوڑ اس نظام کے ساتھ کھڑا ہو جو خلفائے راشدین والا نظام ہے۔ حضرت علی شیر خدا، مولا مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ، ایک سریہ کا غزوہ جس میں خود سرکار تشریف لے جاتے ہیں، ایک لشکر بھیجا جس کا امیر مولا مشکل کشا کو بنا کے بھیجا، اور سرکار کچھ دن گزر گئے، اس مہم کو، اس لشکر کو واپس آنے میں میرے سرکار نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، میرے مولا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، اس وقت تک مجھے وصال میرا نہ ہو جب تک میری نگاہیں علی کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ آہستہ بولنا کہیں آواز باہر نہ چلی جائے۔ لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر کرتے رہتے ہو، علی کے چہرے کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا یہ آرزو میرے مصطفیٰ نے کی ہے، یہ تمنا میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے، بالک اس وقت تک اس دنیا سے تیرا حبیب پردہ نہ کرے جب تک میں اپنی آنکھوں سے علی کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔
یہ مقام ہے میرے مولا مشکل کشا کا۔ سرکار نے یمن کا گورنر بنایا علی پاک کو۔ جوانی کا وقت تھا، شباب عروج پر تھا میرے مولا کا۔ عرض کی محبوبہ جوانی ہے میری، اور جن پر گورنر بنا کے بھیج رہے ہو بزرگ لوگ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے پریشانی ہوگی، کیسے فیصلہ کروں گا؟ سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ علی کے سینے پہ رکھا، علی پاک کے سینے پہ رکھا، اور رکھ کر یہ دعا عطا فرمائی، علی جاؤ، تم لاوارث نہیں جا رہے، تمہاری پشت پہ ہماری نگاہیں اور توجہات موجود ہیں۔ ان اللہ، سرکار نے جو جملے ارشاد فرمائے، ہاتھ رکھا علی کے سینے پر، فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، علی جاؤ، اللہ تیرے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا اور تیری زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تیری زبان ڈگمگائے گی نہیں، تیرا دل فیصلہ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ فرمایا جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مولا مشکل کشا فرماتے جب سرکار نے روانہ فرمایا، پھر یمن کیا، جہاں بھی علی نے فیصلہ کیا کبھی مجھے مشکل پیش ہی نہیں آئی، مشکل پیش ہی نہیں آئی۔ اس لیے مولا علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے کہ علی کی مشکل کشائی نبی نے کی ہے، اور پھر امت کی مشکل کشائی میرے مولا علی نے فرمائی ہے۔ حضرت علی شیر خدا الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر، حلیت الاولیاء کے اندر، دیگر کتب کے اندر، الزہد لامام احمد بن حنبل کے اندر، یہ 3 کتابیں یاد رکھیں۔ مولا علی پاک کی خلافت کا زمانہ ہے، زمانہ خلافت راشدہ صدیق اکبر ہے، وزیر اور قاضی میرا مولا علی ہے۔ زمانہ حضرت فاروق اعظم کا ہے، قاضی وقت مولا علی ہے۔ زمانہ خلافت عثمان غنی ہے، قاضی وقت مولا علی ہے۔ اور حضرت علی عمر فاروق یہ دعا کیا کرتے تھے، مالکہ وہ فیصلہ کبھی عمر کے سامنے نہ لانا جس فیصلے کا صحیح طور پر نتیجہ نکالنے والا علی موجود نہ ہو، اس فیصلے سے مجھے دوچار کبھی نہ کرنا جس مقام پر، جس مہم پر، جس مشکل کا فیصلہ کرنے والا علی موجود نہ ہو۔ ہر خلافت کے اندر قاضی القضاء، چیف جسٹس کا عہدہ مولا علی کے پاس تھا۔ سارے معاملے جب پھنس جاتے تھے فیصلہ علی پاک کیا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت علی شیر خدا سے پوچھا، پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں اتنے معاملات خراب نہیں ہوئے، شورشیں نہیں ہوئی، بغاوتیں نہیں ہوئی، اتنی جنگیں نہیں ہوئی، آپ کی خلافت کے زمانے میں اتنے معاملات پیچیدہ کیوں ہیں؟ فرمایا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، اس لیے فرمایا اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اپنی خلافت کا زمانہ ہے، کوفہ کے اندر میرے مولا کی خلافت دار الخلافہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیت المال جب مال غنیمت سے بھر جاتا، خزانچی کو اور سیکٹری کو حکم دیتے، فرماتے یہ سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ حضور سارا تقسیم ہو گیا، فرمایا تسلی ہے؟ عرض کی حضور تسلی ہے۔ فرمایا جھاڑو لاؤ، حضور آ گیا، فرمایا جھاڑو پھیرو، بیت المال کے فرش پر جھاڑو پھیرو، پانی کا چھڑکاؤ کرو، حضور ہو گیا، فرمایا مصلی ڈالو، اس پر مصلی ڈالو، حضور کس لیے؟ فرمایا علی یہاں مصلی ڈال کے گواہی قائم کرنا چاہتا ہے رب کے دربار میں، مالکہ علی نے مسلمانوں کے مال سے خیانت نہیں کی ہے، دیکھ لے سارا مال تقسیم کر کے یہیں علی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ پورے ملک کا مال کھا گئے، 76 سال ہو گئے کھا کھا کر۔ فیصلہ ایمان سے کرنا، جذبات سے نہیں کرنا، برادری ازم پہ نہیں کرنا، میرا چاچا فلاں کے ساتھ ہوتا ہے، تیرا ماما فلاں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے بڑے فلاں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھنا۔
ایمان کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ جن کے نعرے قوم نے لگائے ان کی تو 4 نسلیں ارب پتی بن گئی۔ نعرے لگانے والے تمہارے ہاتھ میں کیا آیا؟ آج فلاں آیا، کل فلاں آیا، آج فلاں آئے گا، کل فلاں آئے گا۔ جب تک یہ نعرے لگاتے رہیں گے قوم کی حالت نہیں بدلے گی، اور اس قوم کا علاج یہی ہے۔ یہ بھول جاتی ہے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ جھوٹے فریم کے اندر لگی ہوئی خوبصورت تصویریں دیکھ کر آنکھوں کے دھوکے میں آ جانے والی قوم، خدا را سمجھو اس بات کو۔ آؤ نظام مصطفیٰ کی طرف، آؤ رسول اللہ کے دین کی طرف، آؤ ختم نبوت کے عظیم مشن کی طرف، آؤ ناموس رسالت کے عظیم مشن کی طرف۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دور حکومت کے اندر مسجدوں کے سپیکر اترے۔ اس ملک میں، جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، اسلام کے نام پہ بنا، 4 طرف اذان کی آواز نہیں جا سکتی تھی، اور یہ ہمارے پولیس والے بیٹھے امجد صاحب عاشق رسول ہیں، ان کے عشق میں ہمیں کوئی تغیر اور تبدل اور شک نہیں ہے، لیکن محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں مسجدوں کے 4 سپیکر اترے کہ نہیں اترے؟ کیوں؟ مسجد میں گانا باجا ہوتا ہے، مسجد میں تو رب کا نام لیا جاتا ہے، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ غیروں کے کہنے پر سینما تو بند نہیں ہوا یارو، مسجد کے سپیکر کیوں اترے؟ اس کا جواب اگر کسی مسلمان کے پاس ہوا تو قبر میں جا کے دینا، اگر جواب نہیں ہے تو ان ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے نہ ہونا۔ نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والی، حملہ کرنے والی خاتون سرکاری پروٹوکول کے ساتھ فرانس میں بھیج دی گئی، اور یہاں عشق رسول کا نعرہ لگانے والے قید میں ڈالے گئے، شہید کیے گئے۔ آخر یہ کس نے کیا؟ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ہمارے لیڈر نہیں تھے۔ اگر تھے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو قبر میں جا کے دے دینا، اگر جواب نہیں ہے تو رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت پیر میر علی شاہ کے گولڑا شریف جانے والوں اور عقیدت سے سلام کرنے والوں، میرے پیر میر علی شاہ کی سیف چشتی آئی جو ختم نبوت کے ڈاکوؤں اور مرزائیوں کے تابوت میں آخری کیل کی طرح ہے۔ کس کے حکومت کے زمانے میں سیف چشتی آئی پر پابندی لگی؟ کس نے پابندی لگائی؟ یہ اہم دی ریکارڈ بات موجود ہے۔ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو میں جواب دہ ہوں، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب پر پابندی لگانے والے اگر وہ آپ کے لیڈر ہیں تو آپ اپنے لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہو، پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی صف سے نکل جاؤ۔ غنیت الطالبین حضرت غوث پاک 11ویں والے پیر کی کتاب ہے۔ آپ کی کتاب پر پابندی کس نے لگائی؟ اگر کتاب پر پابندی لگانے والا آج بھی تیرا لیڈر ہے تو پھر پیراں میر میراں 11ویں والے پیر کی 11ویں کھانا اور پکانا چھوڑ دے، انہی کے ساتھ کھڑا ہو، اور قبر میں بھی ان کے ساتھ اللہ تجھے رکھے۔ خدا را اپنے ضمیر کو بیدار کرو۔ نظام مصطفیٰ والی جو جماعت ہے، صحیح العقیدہ اہل سنت جو ہے، نہ صحابہ کے جو گستاخ ہیں، نہ آل رسول کے جو گستاخ ہیں، نہ ولیوں کے جو گستاخ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج آپ کی گواہی ان کے ساتھ ہوگی، قبر میں حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہوگے، میدان معاشر میں بھی سرخرو ہوگے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ بیت المال کے ساتھ سلوک تھا میرے مولا علی کا اور خلفائے راشدین کا۔ 76 سال سے ملک لوٹ گئے، ہر آنے والا کہتا ہے فلاں نے کھایا، فلاں نے کھایا۔ عدالتوں کے اندر کیس چلتے ہیں، پھر یہ بری ہو جاتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے، نہ فلاں پارٹی نے کھایا، نہ فلاں نے کھایا، نہ فلاں نے کھایا، پھر قوم کا پیسہ کس نے کھایا؟ اربوں ڈالر کس نے کھائے؟ آئی ایم ایف سے آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی آئی ایم ایف کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔
وہ قرض آپ پہ تو لگتا نہیں، نہ اس ملک کو ضرورت ہے۔ ہر اللہ نے خزانہ اس ملک کے اندر رکھا ہے، روحانی خزانہ بھی اس ملک میں ہے، قدرتی خزانوں سے مالا مال ہمارا ملک ہے، سارے موسم اس ملک کے اندر ہیں، معدنیات اس ملک کے اندر ہیں، چاروں موسم موجود ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، بندرگاہ ہے، ہر شے ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو شعور کی کمی ہے۔ غلامی سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، چھوڑ دو ان ڈاکوؤں کی غلامی، ان چوروں اور لٹیروں کی غلامی۔ کس منہ سے ان ڈاکوؤں کے نعرے لگاتے ہو؟ اور حاجی اور نمازی عاشق رسول، اگر بڑے ڈاکو کے ساتھ حاجی صاحب کی فوٹو بھی لگی ہے، حاجی صاحب کس منہ سے کعبۃ اللہ کا حج کرنے جاتا ہے؟ کس منہ سے پھر اس ڈاکو کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے؟ خدا را اپنے آپ کو بدلو۔ نہ قبر میں انہوں نے ڈاکوؤں نے کام آنا ہے، نہ ان لٹیروں نے کام آنا ہے، ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں نے نہ دنیا میں کام آنا ہے، قبر میں رسول اللہ نے کام آنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نظام نے کام آنا ہے۔ 8 فروری کا دن یاد ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعرات ہے، شب معراج آئے گی آگے، ایسا ہی ہے، شب معراج ہے۔ کسی ڈاکو کا نعرہ لگا کر رات شب معراج کے نفل پڑھو گے؟ اگر میں ہی پڑھوں، آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ڈاکوؤں کی صف میں کھڑا رہا، پورا مہینہ ڈاکوؤں کی کمپین چلائی، اس کے نعرے لگائے، جھوٹے اس کے وعدے سنے، شب معراج اس کے نام پر مہر لگا کر حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے اور اتنی جرت آپ کے اندر موجود ہے تو جس کے ساتھ مرضی کھڑے ہو جانا، لیکن یہ منبر اور یہ مصلی بول بول کے مجھے کہہ رہا ہے میں نے روٹیاں ڈاکوؤں اور چوروں اور حکمرانوں کی نہیں کھائی، میں نے لنگر مصطفیٰ کی بارگاہ کے ٹکڑوں کا کھایا ہے، اور جن کے نام کا کھایا ہے ہم ان کے ساتھ وفا کرنا بھی جانتے ہیں۔ کل بھی ہمارا نعرہ نظام مصطفیٰ کا تھا، آج بھی ہمارا نعرہ نظام مصطفیٰ کا ہے۔ 47 سے لے کر 2024 تک نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والا ایک بندہ بھی دکھاؤ جس نے نظریے پر سودا کیا ہو۔ 71-73 کے اندر نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والا امام انقلاب امام شاہ امن نورانی نظریہ بیچنے والا نہیں تھا، بلکہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والا تھا۔ عبدالستار خان نیازی مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینے والا تھا، اور 2017 اور 18 کے اندر ختم نبوت کا نعرہ تو سارے لگاتے ہیں، سارے لگاتے ہیں۔ اور مجھے بڑی تعجب ہوئی، مجھے افسوس ہوا کہ جنہوں نے ختم نبوت پہ خود ڈاکہ ڈالا اپنے جلسوں کے اندر، اب ووٹ لینے کے لیے قوم کو کہتے ہیں لگاؤ تاجدار ختم نبوت۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے بابا، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، اور نہ ہم آپ کو ہنسانے آئے ہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر سارا ملک مسلمانوں کا، ختم نبوت پہ ڈاکہ کس نے ڈالا تھا؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ اور ایک بات آپ سے بھی کر لیتا ہوں، حکمران بڑے ظالم ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے مولوی پیر سب کہتے ہیں، عوام بھی کہتی ہے۔ ختم نبوت پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا وہ تو مجرم ہے، ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے سلیکٹ کیا اور ووٹیں ڈالی وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ قرآن 5واں پارہ اٹھاؤ، 5ویں پارے کے 3 مقامات کے اندر حدیث مصطفیٰ اٹھاؤ، جو کسی ڈاکو کے حق میں شفاعت اور سفارش کرتا ہے اس کے ڈاکے میں وہ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ آپ نے اور ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا، ہم تو ختم نبوت کے محافظ ہیں، عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے اس پر، لیکن جنہوں نے ڈالا ہے ہم نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے۔ جو دین کے دشمن ہیں اسی صف میں ہم بھی کھڑے ہیں، اس جرم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ خدا را ماضی سے سبق سیکھیں،
اپنا حال درست کریں اور مستقبل پہ نظر کریں. جو پاکستان کا وفادار، اسلام کا وفادار، نبی پاک کے نظام کا وفادار، ختم نبوت کا لفظی دعویٰ کرنے والا نہیں، جنہوں نے قربانی دی ہو ختم نبوت پر، ناموس رسالت پہ جانیں پیش کی ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور لوگ کہتے ہیں مولویوں کو آنے نہیں دیں گے، مولویوں کو نہیں آنے دیں گے. ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، بدر کا واقعہ سن کر آپ بھی بڑے واہ کرتے ہیں. 313 صحابہ کرام بدر کی طرف جب گئے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، اسلحہ زیادہ، دفاعی پوزیشن ان کی اچھی تھی. کسی ایک صحابی نے کہا حضور ہم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے، لیکن رب کی ذات پر توکل کرتے ہوئے میدان میں گئے. عرش سے فرشتے اترے مدد کے لیے کہ نہیں اترے؟ اترے کہ نہیں اترے؟ بول کے بتائیں. زندہ لوگوں کے مجمع سے میں گفتگو کر